ये मैंने टाइम लगा दिया, टाइमर लगा, शुरू करें। बिस्मिल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरुल्लाह लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज तारीख खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सब नबियन फख्तुलूहु, गुस्ताख रसूल का एक ही सजा, सरतन से जुदा, फिदा का अबी व उम्मी या सय्यदी या रसूल। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। मेरा ये दावा है कि राना आशरी शिया ये खत्म नबूवत के मुनकर है। आज साबित करूंगा कि मैंने कहा कि मेरे पास 9 निकात है, मेरे आर्ग्यूमेंट 9 निकात पर मुश्तमिल है। नंबर 1 ये है कि राजी कहते हैं कि मुख्तार बिन अबी उबैद अस-सकफ़ी ये हमारा हीरो है, ये उसकी ताज़ीम करते हैं, हालांकि ये शख्स नबूवत का मुद्दई था और ये शख्स वही का मुद्दई था कि जिब्रील मेरे पास वही लेकर आता है। तो ये पहला पॉइंट है कि अगर कोई तबका किसी शख्स को ताज़ीम करते हैं, उसको मानते हैं कि ये सही आदमी है और उस आदमी ने खुद का दावत किया, तो ये सरी खत्म नबूवत के इनकारी है और ये खत्म नबूवत के साथ वायलेशन है, बेहुरमत। ये मेरा पहला पॉइंट नंबर 2, और मैं ये साबित करूंगा हवाले के साथ। अगर कोई मुतालबा करे तार सकफी ने नबूवत का दावा किया कि नहीं किया, ये मैं साबित करूंगा, लेकिन ये मुतालबा करते हैं साबित करो। नंबर 2, नंबर प्लीज बात न करें। नंबर 2, इस्ना आशरी शिया का ये अकीदा है कि हुजूर नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम सय्यदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास आए और उन पर एक पूरा सहीफा किताब नाज़िल फरमाया, जिसको मुसहफ़ फातिमा कहते हैं। और ये कहते हैं कि ये किताब कुरान मजीद से 3 गुना बड़ा किताब है और इसमें गैब की खबरें हैं, इसमें शरीयत के अहकामात है, इसमें हलाल और हराम के अहकामात है। तो ये एक अलग सी एक सहीफा है। तो शिया कहते हैं ये, और ये इनकी किताब अल-काफ़ी में रिवायात मौजूद है। तो अगर कहते हैं कि मैं इसके भी हवाले लगाऊंगा या बताऊंगा, ये इनका ये मेरा सेकंड पॉइंट है कि ये कहते हैं कुरान मजीद के बाद एक और सहीफा नाजिल हुआ जिसको मुसहफ़ फातिमा कहते हैं, इसमें शरीयत की बातें, गैब की खबर की बातें, ये अल्लाह की तरफ से एक नया सहीफा है। ये पॉइंट नंबर 2, और ये सरी जो है खत्म नबूवत के खिलाफ कीदा है। नंबर 3, इनका ये कीदा है कि 12 अइम्मा बेत के जो 12 अइम्मा है ये अंबिया अलैहिस्सलाम से अफजल है और अशरफ है। नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिर, नक़्ल कुफ़्र नबाश। और ये इसलिए खत्म नबूवत के खिलाफ। अगर कोई ये कहता है कि जनाब नबूवत का मनसब तो खत्म है, अब नबी तो नहीं आ सकता, कि नबियों के बाद ऐसे लोग आएंगे जो नबियों से भी बढ़कर है, पीछे क्या रहता है। मैं मिसाल के तौर पर यह अर्ज करना चाहता हूँ, अगर कोई बादशाह, फर्ज कीजिए कोई बादशाह है किसी मुल्क का, वो कहता है मेरे बाद बादशाही का सिलसिला खत्म, मेरे बाद कोई बादशाह नहीं होगा। किंग ने वो उसके मौत के बाद फिर एम्परर्स आते हैं, शाहनशाह आते हैं, कहते भाई हम बादशाह क्या, हम तो शाहनशाह, तो एम्परर है, हम तो बादशाह से भी बड़े हैं। क्या उस बादशाह का ये मकसद भाई मेरे बाद बादशाही का सिलसिला खत्म हो, वो उसके साथ आप लोग मजाक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो इस पर सोचिए। नंबर 4, ये खुद इकरार करते, राजी खुद इकरार करते हैं कि हमारा अइम्मा इस्ना अशर अक़लन नबी है, अकल के हिसाब से ये नबी है। आप पे मैं 2 हवाले पढ़ता हूँ। एक है बाकर मजलिसी का हवाला और वो बिहार अल अनवार जिल्द नंबर 26 सफ़ा नंबर 82 पे वो लिखता है, बिल जुमलते ला बुद्द लना मिनल इज़आन बअदमा कानू अलैहिमुस्सलाम अंबिया व बिअन्नहुम अशरफु व अफज़ल मिन गैरि नबियना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अल-अंबियाए वल औसियाए फला नअरिफु जिहतन लिअदम इत्तिसाफ़िहिम बिन-नबुव्वति इल्ला रिआयत जलालत खातमुल अंबियाए वला यसिल्लु क़ूलना इला फ़र्क़िन बैन अन-नबुव्वति वल इमामति वमा दल्लत अलैहिल अख़बारु क़द अरफ़्तुहु। ये इसने कहा हमारे जो अक्ल हैं वो फर्क नहीं कर सकते नबूवत और इमामत के दरमियान, हमारे अक्ल इस पर फर्क भी नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए हम कहते हैं कि हुजूर खातमुन अंबिया है उनकी जलालत की वजह से। बाकी हमारे अक्ल इस तक बात नहीं समझा सकते लोगों को कि भाई नबूवत और इमामत पे क्या फर्क है। बाकर मजलिसी की बात है। अब इनका दूसरा बड़ा जो है वो है शेख अल मुफीद, उसका किताब का नाम है अवाइल अल मकालात, सफ़ा नंबर 45 है। उसमें वो ये लिखता है व इन्नमा मना शरअ मिन तस्मियत अइम्मतिना बिन-नबुव्वति दूना अन यकून अल-अक़्लु मानिअन मिन ज़ालिका लिहुसूलिहि अलल मअना अल्लज़ी हसल लिमन ज़करनाहु मिन अल-अंबियाए अलैहिमुस्सलाम। वो ये कहता है कि हाँ शरीयत ने हमें मना किया है कि हम अपने अइम्मा की तरफ से नबूवत का निस्बत करें, लेकिन हमारे अक्ल इस चीज़ का मानी नहीं है, हमारा अक्ल हमें इस चीज़ का मना नहीं करता है, क्योंकि जो भी अंबिया के औसाफ है वो तो हमारा इन अइम्मा में पाए जाते हैं। देखो ये खुद लोग इकरार करें। अब मैं 5वां पॉइंट की तरफ आता हूँ। ये कहते हैं, अच्छा जी 5वां पॉइंट ये है कि आप पहले कुरान मजीद से मुताला करें
सूरत النساء की आयत नंबर 165 बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रुसुलन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुन बअदर रुसुल। अल्लाह फरमाता है कि रसूलों के बाद कोई हुज्जत नहीं अल्लाह की तरफ से लोगों पर, हुज्जत आखिरी हुज्जत रसूल होता है। ये क्या कहते हैं? उसूल अल काफी का जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 103 और बाब नंबर 61 है। उसका उन्वान ये है अन्नल हुज्जत ला तक़ूमु अल्लाहि अला खल्क़िही इल्ला बिल इमाम, इमाम के बगैर अल्लाह तबारक व तआला खलकत पर हुज्जत रखने का हक नहीं रखता। हो गया? नहीं, टाइम तो नहीं करें, चल रहा है, अभी 7 मिनट हुए हैं। नंबर 6 इनका ये अकीदा है कि अइम्मा के पास तशरीई अथॉरिटी है, यानी कि ये शारे होते हैं। शारे का मतलब कि इनसे हम शरीयत लेते हैं, हालांकि ये सिर्फ नबियों का हक, वही साहिब शरीयत। हलाल और हराम जो है करार देना ये तो नबियों का हक है, ये तो गैर अंबिया और खुसूसन हुजूर अलैहिस्सलाम के खत्म नबूवत के बाद क्या ये कहना कि फलाना शख्स के पास शरीयत की अथॉरिटी है कि वो नहीं अपनी ही अथॉरिटी के साथ कह सकता है कि फलाना हलाल है फलाना हराम है, ये तो सरी खत्म नबूवत का वायलेशन है। लेकिन आप ये मुलाजा करें कि असूल अल काफ़ी के सफ़ा नंबर 160 बाब नंबर 110 रिवायत नंबर 2 में ये रिवायत इमाम से मंसूब है इन्नमल वकूफ़ु अलैना फिल हलाल वल हराम औज़ु बिल्लाहि अस्तग़फिर नक़ल कुफ़्र नाबाशर, कि हम पर हलाल और हराम वकूफ़, हम फैसला करेंगे क्या हलाल है क्या हराम। नंबर 7 कहते हैं इमाम का मंजिला बिल्कुल बेअैनी वही है जो नबी का मंजिला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नक़ल कुफ़्र नाबाशर। ये भी अल काफ़ी में वही है मगर रिवायत नंबर 7 है, और उसमें तो लिखा है कि अल अइम्मतु बिमंज़िलति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि इल्ला अन्नहुम लैसु बिअंबिया वला यहिल्लु लहुम मिनन निसाए मा हिल्लु नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। तो ये कहते हैं कि आगे ये लिखता है कि फ़अम्मा मा खला ज़ालिका फ़हुम फ़ीही बिमंज़िलति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि नऊज़ु बिल्लाहि अस्तग़फिर नक़ल कुफ़्र। ये फ़र्क सिर्फ ये है इमाम और नबी में, इमाम के लिए 4 से ज़ायद शादियाँ करना हराम है कि उम्मतियों की तरह, मगर इस फ़र्क के अलावा जितने भी अम्बिया के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंजिला है वही मंजिला इमाम का है। नाउज़ु बिल्लाहि अस्तग़फिर नक़ल कुफ़्र नाबाशर। नंबर 8 ये है, ये कहते हैं कि इमाम पर ईमान लाना ऐसा ही लाजमी जैसे कि नबियों पर ईमान लाना लाजमी, और वो शख्स उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक वो इमाम पर ईमान ना ला, उसकी मारिफत हासिल ना हो। तो हम तो कहते हैं, तो मुसलमानों को तो ये कीदा है ना, ये तो हक सिर्फ नबियों का है कि उन पर ईमान लाना लाजमी है और उनके मारिफत मोमिन होने के लिए लाजमी है। कलमा में तो नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह है ना, तो ये भी खत्म नबूवत के खिलाफ है। और मेरा आखिरी पॉइंट ये है, फिर इनका ये अकीदा है कि अइम्मा इनको ये कहते हैं कि ये अइम्मा मासूमीन है, मासूम अनिल खता होते हैं, हालांकि इसमत का जो वसफ है ये तो नबियों के साथ खास है। और जो कहता है कि गैर अंबिया भी मासूम अनिल खता है, यानी कि फिर उनसे शरीयत भी ले सकते हैं कि वो मासूम है, वो तो जो भी उनकी बात है वो आपने उसको बिल्कुल आंखें बंद करके माना है, ये तो हक सिर्फ नबियों का है। ये हम इसलिए कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कि सिर्फ ख़ातमुन नबिय्यीन है बल्कि ख़ातमुल मासूमीन भी है, और जो ख़त्म इस्मत का कायल नहीं है वो तो ख़त्म नबूवत का भी कायल नहीं है, वो तो उसका भी खिलाफ जा रहा है। तो दोस्तों इस वक्त मेरे पास थोड़ा टाइम है, तो मैं कुछ और भी हवाले जिसके मैंने वादा किया वो ये मैं सुनाता हूँ। पहले मुख्तार की तरफ, तो ये मेरा 9 पॉइंट्स मुकम्मल हो गए। मुख्तार के बारे में हुजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक है मुस्लिम शरीफ के अंदर, फी तकीफ़न कज़ाबा व मुबीरा, सकीफ के अंदर एक कज़ाब है और एक मुबीर है। कज़ाब से मुराद मुख्तार सकफ़ी है और मुबीर से मुराद हज्जाज बिन यूसुफ सकफ़ी। इसी तरीके से आप मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जिल्द 6 सफ़ा नंबर 191 हदीस नंबर 30,590 पे ये हदीस मौजूद है, ला तक़ूमु सआतु हत्ता यख़रुज सलासून कज़्ज़ाबा मिनहुमुल अंसियो व मुसैलमतो वल मुख्तार। हुज़ूर ने अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत से करीब उस वक्त तक जो है वो क़यामत कायम नहीं हो सकती जब तक 30 कज़ाब पैदा ना हो, सामने ना हो। उनमें से असद अंसी है, मुसैलमा कज़ाब है और मुख्तार सकफ़ी का नाम लिया। इसी तरीके से एक जलील क़द्र सहाबी रसूल रिफ़ा बिन शदाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो रिवायत करते हैं कि अन रिफ़ाअता क़ाला दख़लतु अलल मुख्तार फ़ी क़स्रिही क़ाला क़ाम जिब्राईलु मिन इंदि साआ। ये रिफ़ा बिन शदाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि मैं मुख्तार के कसर में दाखिल हुआ, मुख्तार ने मुझे मुखातिब करके कहा अभी अभी जिब्रील मेरे पास आया है इसी घंटे में। ये तज़वीनी शरीफ में यानी इब्न माजा शरीफ के हवाले जो चूंकि इन्होंने खुद मुतालबा किया है,
اسی طریقے سے کار ثقفی کے بارے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ آدمی تھا جس کے اوپر شیعہ نے پورا فلم بنایا ہے مختار نام، اور وہ اس کے جو ہے عرس بھی مناتے ہیں، اس کی جو ہے وہ میلاد بھی مناتے ہیں، اس کو تو بڑا ہیرو سمجھتے ہیں اسلام کا، حالانکہ یہ شخص نبوت کا مدعی تھا، اور کم سے کم یہ تو ماننا پڑے گا کہ یہ وحی کا مدعی تھا۔ یہ تضاد کہ حدیث میں تو آیا ہے کہ یہ ثقیف کے اندر ایک تضاد ہے، اور ایک دوسرے حدیث کو میں نے پیش کہ یہ آدمی 29 تضابوں میں شمار ہوتا ہے۔ باقی میں اپنے ٹائم جو ہے وہ معاف کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، بہت اعلیٰ آپ نے اچھے دلائل آپ نے رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تو گلایا ہے اپنے آپریٹر صاحب سے، کیا ایسے لوگوں کو اٹھا کے لے کے آ جاتا ہے مناظرے کے لیے؟ سب لوگوں کا ٹائم ہے بھائی، اس کو کیا آتا ہے؟ ہر ایک کو گلی سے پکڑ کے تم لے کے آ جاتے ہو کہ آج واللہ یاری کے ساتھ مناظرہ۔ بہت افسوس، سب لوگوں کا ٹائم اس ماہ مبارک میں ایسے لوگوں کے ساتھ ہم بات کریں جن کو نہ نبوت کی تعریف آتی ہے، اور اس نے خود مان لیا کہ نبوت کی تعریف کیا ہے۔ نبوت کی تعریف یہ ہے کہ جس کو اللہ کہہ دے نبی، جس کو اللہ کہہ دے رسول، اس کو تو دلیل تو یہ لینا چاہیے تھا نا۔ شیعوں کے کوئی ایسی بات لے کے آتا کہ شیعہ کہتے ہیں کہ اللہ نے امام علی علیہ السلام سے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے کہہ دیا کہ تو نبی ہے، تو رسول، اس نے کوئی لایا نہیں لایا، منازع ختم، کوئی دلیل نہیں لایا۔ کہتے ہیں کہ شیعہ کہتے ہیں بھائی اس کا دلیل نمبر 9 کیا ہے؟ شیعہ کہتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام معصوم، یہ ہم کہتے ہیں معصوم۔ قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کسی کو اگر اللہ نے گناہوں سے پاک کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نبی بھی ہے، اس عقلی یا نقلی دلیل کے بنا پر۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ پورے اہل بیت علیہ السلام سب معصوم ہیں، اور یہ شخص دیکھیں ظلم ہے زمانے کا کہ نہیں کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ گفتگو کر، نبوت کی تعریف آتی نہیں ہے۔ کہتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پنجتن پاک علیہ السلام 12 امام معصوم ہیں، اس لیے آپ ختم نبوت کے منکر ہو، تو یہ تو گفتگو کے لائق ہی نہیں ہے بھائی۔ یہ شخص یہ کہتا ہے کہ مختار شیعوں کا ہیرو، بالکل میرا ہیرو نہیں۔ شیعہ محققین کے نزدیک مختار ایک مردود شخصیت ہے، شیعہ ذاکرین کے نزدیک ان کے پاس ہیرو، یا ذاکرین کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، حدیث نہیں پڑھنا۔ شیعوں کے نزدیک پھر شیعوں کے نزدیک یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ مختار نے نبوت کا ادعا کیا تھا، وہ تو آپ لوگوں کی کتب میں کہ اس نے نبوت کا ادعا کیا تھا نا، ہماری کتب میں تو نہیں۔ آپ کو یہ ثابت کرنا چاہیے کہ شیعوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ مختار نے نبوت کا ادعا کیا۔ آپ کی کتب میں جو لکھا ہے وہ یہ الفصل فی الملل والاحواء والنحل، یہاں پر یہ جلد نمبر کون سا ہے؟ جلد نمبر ہے 5، یہاں پر لکھا ہے کہ صحابہ الذین ادرکوا المختار، صحابہ جنہوں نے مختار کو پایا تھا سب اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ الصلاۃ خلف الفاسق صحابہ الذین فما تأخر احد من الصحابہ الذین ادرکوا المختار، جن صحابہ نے مختار کے زمانے کو پایا ہے جیسے عبداللہ ابن عمر، ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مختار کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو آپ کی کتاب میں مختار نبی ہے، وہ جھوٹے نبوت کا ادعا، اور آپ ہی کے صحابہ نے مختار کے پیچھے نماز، تو کافر تو آپ بنے نا، آپ کے صحابہ بنے۔ شیعوں کے نزدیک پہلے ثابت کرو کہ شیعہ کہتے ہیں کہ مختار بھی تھا، پھر شیعہ ثابت کرو شیعہ کتب سے کہ مختار اچھا آدمی تھا۔ شیعوں کے پاس کوئی دلیل نہیں، شیعہ کتب میں اہل بیت علیہ السلام کے اقوال میں کہ مختار جو تھا وہ ایک مومن، اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں یہی ہے کہ مختار ایک عمری شخص جس کو آپ لوگ اہل سنت کہتے ہیں، اس فرقے سے تعلق رکھتے، اور وہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ اس نے برے کام کیے۔ جب تک امام حسین علیہ السلام زندہ تھے اس پہ جھوٹ باندھتا تھا یہ شخص، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے اذیت کی۔ ہاں بعد میں اس نے اچھے کام بھی کیے، جب اس کو حکومت ملی ہے اس نے قاتلین امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا۔ تو ہمارے نزدیک مختار کوئی ممدوح شخصیت نہیں ہے، وہ بدعتی ہے دین میں، صاحب بدعت، کیونکہ وہ کیسانی تھا، ہمارے نزدیک وہ کیسانی تھا، نبوت کا ادعا نہیں کیا تھا، کیسانی ایک فرقہ تھا، بہرحال اس کے بیان کرنے کا۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں نا کہ شیعہ مختار ہمارا ہیرو، تو ان سے جا کے ان سے بات کرو، وہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مختار شیعہ تھا، وہ بڑا وہ مومن آدمی تھا، ان کے پاس دلیل ولیل کچھ بھی نہیں ہے، سوائے وہ مختار ایک کسی بیوقوف نے ان کے لیے ایک سیریل بنا دیا ایران میں۔ بات کی انہوں نے مصحف فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، دیکھیں احادیث تو آپ نے ایک نقل نہیں کی نا، پوری طرح پڑھا نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ کے نسل فاض ہیں کہ مصحف فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں کیا ہے؟ حلال حرام ہے، یہ آپ کی جھوٹ ہے، یہ آپ کی جہالت ہے۔ دیکھیں اگر مریم پہ وہی اتر سکتی ہے، اس سے جبرائیل اور آپ کو پتہ ہے مریم سے جبرائیل نے بات، میری طرف دیکھو نا مولوی اور عبد القادر، اور آپ کو عبارت بھی نہیں پڑھنا آتا ہے نا، مریم سے جبرائیل نے بات کیا، ام موسیٰ سے بات کیا نہیں کیا؟ مریم افضل ہے یا ام ابیہا افضل ہے؟ ام عیسیٰ افضل ہے یا ام ابیہا افضل ہے؟ یہ کتاب والاصول من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہا پر، مصحف فاطمہ مکث بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 75 یوما، 75 دن وہ زندہ تھے اور بہت غمزدہ تھی۔ جبرائیل آتے تھے ان کے پاس، فیحسن ان کو عزا دینے کے لیے، ان کو تسلی دینے کے لیے، ان کو پرسہ دینے کے لیے جبرائیل آتے تھے والد کے وفات پر، ویطیب نفسها، ان کو آرام دیتے تھے، ویخبر عن ابیہا ومکانہ، اور بتاتے تھے کہ ان کے والد گرامی ان کی مکانت جنت میں کیا ہے، یہ بتاتے تھے، بلے ویخبرها بما یکون بعدها فی ذریتها، اور اس کے بعد ان کی ذریت کے بعد کیا ہوگا دنیا میں، یہ خبر دیتا تھا جب۔ وکان علی یکتب ذلک، علی علیہ السلام اس کو لکھتے تھے، فہذا مصحف فاطمہ، یہ مصحف فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ اس میں حلال و حرام ایک بھی نہیں ہے، ایک لفظ بھی نہیں، وہ کہاں ہے حدیث؟ اس میں مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہا میں ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھو اس حدیث نمبر 2 میں، حدیث نمبر 2 میں ہے مصحف فاطمہ میں لیس فیہ شیء من الحلال والحرام ولکن فیہ علم ما یکون، یہ مصحف فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بات ہو رہی ہے، حدیث نمبر 2 صفحہ نمبر 240 جلد نمبر 1 کتاب، اس میں حلال حرام نہیں، یہ آپ کی جھوٹ ہے، اس میں حلال و حرام۔ اگر مریم کو
دے درتا ہے کو مولوی مریم کو جبرائیل آ کے مستقبل کا خبر دے سکتا ہے اور وہ اس سے نبی نہیں بنتی. فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کو اگر اس نے مستقبل کی خبر دیا ان کے والد صاحب جنت میں ان کی حالت کیسی ہے خبر دیا ہے, امیر المومنین علی علیہ السلام نے لکھا, اس میں حلال حرام نہیں ہے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے, ثابت بھی ہے. اہل بیت علیہ السلام مریم سے افضل. اچھا ائمہ علیہ السلام انبیاء سے افضل کہتے ہیں, یہ ختم نبوت کی دلیل ہے کہ شیعہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہے. یہ وہی جب نبوت کی تعریف یہ ہے, نبی کی تعریف یہ ہے کہ نبی وہ ہے جس کو اللہ کہہ دے تو نبی ہے, رسول وہ ہے جس کو اللہ کہہ دے تو رسول ہے. اگر کوئی شخص انبیاء سے افضل ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو یہ ٹائٹل بھی آئے کہ وہ نبی نہیں ہے. بالکل ختم نبوت ہے اور ختم نبوت ثابت ہے, اور کسی کو اور ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نبی نہیں ہے لیکن انبیاء سے افضل ہے سوائے خاتم کے. یہ کتاب کافی ہے جز نمبر 1 چاپ دار کتب الاسلامیہ, یہاں پہ ملاحظہ کریں. یہ صفحہ نمبر 200 ہے. مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ, بلکہ ایک دوسرے حدیث میں آپ کو دکھا دیتا ہوں زیادہ واضح ہے, صفحہ نمبر 269. دیکھو یہ کافی ہے, یہ حجت ہے. ان اللہ عز ذکر ختم بنبیکم النبی فلا نبی بعدہ ابدا. آپ لوگ ہو کیونکہ آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ختم نبوت, آپ کے نوجوان, آپ کے بزنس مین, آپ کے ڈاکٹر, انجینئر سب قادیانی بنتے ہیں. کیوں کوئی قادیانی نہیں بنتا؟ ختم نبوت کا کون, کس کے پاس ختم نبوت کی دلیل نہیں ہے؟ آپ کے پاس نہیں نا. قادیانیوں سے مناظرے تم ہارتے ہو, قادیانیوں سے مناظرے تم ہارتے ہو. قادیانیت تمہارے فرقے میں پیدا ہوئی ہے, اور آپ کے نوجوان, آپ کے بزنس مین, آپ کے پروفیسر, آپ کے ڈاکٹر, آپ کے مولوی قادیانی بنتے ہیں. ان اللہ عز ذکر ختم بنبیکم النبیین فلا نبی بعدہ وختم بکتبکم الکتاب فلا کتاب بعدہ ابدا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کا سلسلہ منقطع ہے, اس کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی, اور قرآن کے بعد کتب کا سلسلہ منقطع ہے, اور اس کے بعد کوئی اللہ تعالیٰ وحی قرآن کوئی اور قرآن نہیں بنا کر بھیجے. اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں بعض روایات پیش کروں. یہ شیعوں کا عقیدہ ہے. یہ کیا کتاب اختیار معرفت الرجال المعروف برجال الکشی صفحہ نمبر 213 میں وہ ابن خنیس فرمایا کہ الاوصیاء انبیاء, اس نے پوچھا کہ اوصیاء ائمہ انبیاء ہوتے ہیں, تو امام علیہ السلام نے فرمایا یا عبد الرحمن ابرأ ممن قال ان ابنیاء, ہم لعنت بھیجتے ہیں جو کہتا ہے امام علیہ السلام نبی ہیں, ہم لعنت بھیجتے ہیں. یہ شیعوں کا عقیدہ, شیعوں کا یہ عقیدہ ہے. اس کے علاوہ آپ نے کہا, آپ نے کسی حدیث کا, آپ کا دلیل نمبر چیک کوئی حدیث تھی کتاب کافی سے, کیا دلیل تھی؟ انما الوقوف علینا, کیا دلیل ہے؟ پورا پڑھو, پڑھ کے سنا دو بھائی, آڈیو اس کا آن کرو بھائی. حدیث پڑھو اپنا نمبر 6, حدیث دلیل نمبر 6 میں کیا حدیث پڑھی ہے تم نے؟ عقلا نبی ہے جو عقلا نبی کا کہا تھا. نہیں, ایک حدیث پڑھی ہے, انما الوقوف علینا فی الحلال والحرام. انما الوقوف علینا فی الحلال والحرام. میں نے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی, مجھے نہیں ملے. کس صفحے میں, کس جلد, کس صفحے میں؟ یہ صفحہ نمبر 160 جلد میں, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 160. حدیث نمبر کیا؟ نمبر 2 باب نمبر 110. اس میں تو 160 میں حدیث نمبر 2 ہے نہیں. یعنی آپ کے پاس کوئی دوسرا چاپ ہوگا, میں دوسرا دکھاتا ہوں. تو پوری حدیث تو پڑھو نا, پوری حدیث تو پڑھو. پوری حدیث میں کیا لکھا ہے؟ آپ نے تو ایک فقرہ پڑھا, پوری حدیث اسکرین شیئر ہو سکتا ہے تو میں پوری حدیث پڑھو, پوری حدیث پڑھو. آپ اسکرین شیئر نہ کرو, پوری پڑھو. ابھی دیکھو اس خائن نے پوری حدیث نہیں پڑھی. دیکھو اس پوری حدیث میں کیا لکھا ہے, دیکھو اس کی خیانت دیکھیں. آپریٹر شرم کرو یار, ایسے لوگوں کو تم لے مناظرے کے, ایسے لوگوں کو مناظرے کے لیے لایا جاتا ہے. حدیث یہ ہے بھائی, یہ کتاب اصول کافی, اصول کافی جز اول صفحہ نمبر 268 ہے. فرمایا انما الوقوف علینا بالحلال والحرام فاما النبوۃ فلا. لوگ ہم سے رجوع کریں حلال و حرام میں, لوگ ہمارے سامنے واقف ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں حلال و حرام میں. یہ ہم سے پوچھ لیں کیا چیز حلال ہے, کیا چیز. تم نہیں جاتے ابو حنیفہ کے پاس, تم اپنے مفتیوں کے پاس نہیں جاتے حلال و حرام سیکھنے کے لیے. انما الوقوف علینا فی الحلال والحرام. لوگ واقف ہو جاتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے پاس حلال و حرام سیکھنے کے لیے. نبوت نہیں, ہم نبی نہیں ہیں. واضح طور پر ہم نبی نہیں ہیں. پوری تو پڑھ لیتا ہے, اور پوری تو پڑھ لیتا ہے خائن آدمی. جب واضح طور پہ کہہ رہے ہو ہم نبوت فلا, ہم نبی نہیں ہیں, ہم حلال و حرام لوگوں کو سکھاتے ہیں لیکن ہم نبی نہیں ہیں. پوری تو پڑھ لیتے نا. پھر آ کے شیعوں پوری حدیث پڑھتا نہیں ہے. تم نے صرف 2 حدیث پڑھی ہیں شیعوں کی. تحمل بھائی, شیخ صاحب تحمل نہیں, کیوں حدیث تو ایک آدھی سطر کی ہے, 2 لفظ پڑھے, اگلا 2 لفظ نہیں پڑھا نا, خیانت کیا. آپ نے پوری پڑھ لی, تھوڑا سا اچھا. ان الحجت لا تقوم الا بها. حجت تمام نہیں ہوتا مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ وارث ہو, ٹھیک ہے نا. حجت تمام نہیں ہوتا, یہ ختم نبوت کی کیا دلیل ہے؟ حجت تمام نہیں ہوتا لوگوں پر کہ لوگوں کو پتہ چلے حق کیا باطل کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ابہامات ہیں شریعت میں, حق و باطل کا پتہ کس طرح چلے گا, کس طرح حق و باطل کا. حجت تمام نہیں ہوگا مگر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے پاس ایک ایسا سورس ہو کہ وہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, ان کی تعلیمات کو جو بلا شک بلا ریب صحیح ہو ہم تک پہنچا دے. بالکل یہ بات صحیح ہے, لیکن اس سے جو حجت قائم کر دیتا ہے اس کی نبوت ثابت نہیں ہوتی. یہ بات بڑی بات ہے, عاقل کو پتہ چل جاتا ہے. تو شخص جاہل اس کو نہیں پتہ چلتا تو اس میں میرا کیا قصور. پھر اس نے نقل کی ہے مجلسی علیہ رحمہ کے قول. مجلسی علیہ رحمہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے پاس شرعی دلیل ہے, اس نے بھی یہی کہا, مفید نے بھی کہا
شرعی دلیل ہے کہ ہم ائمہ علیہ السلام کو نبی نہیں کہہ سکتے، وإلا تمام انبیاء کے فضائل ان کے پاس موجود ہے. بالکل صحیح ہے، ہم نہیں کہتے نبی ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کا علم ان کے پاس ہے، ان کا عصمت ان کے پاس ہے، ان کے معجزات ائمہ طاہرین علیہ السلام کے پاس ہے، لیکن نبی نہیں ہے. اس نے بھی تو یہ کہا ہے نا، مجلسی نے بھی یہ کہا، مفید نے بھی یہی کہا. اور ہم نے نبوت کی تعریف کیا چیز تھی کہ کسی کے پاس نبی کے فضائل ہو، یہی نبوت کا نام تھا. جب آپ نے خود مان لیا کہ نبوت کی تعریف یہ ہے، نبوت کی تعریف یہ ہے کہ کسی کو اللہ کہہ دے تو نبی ہے، کسی کو اللہ کہہ دے تو رسول، تو نبوت وہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی ائمہ طاہرین علیہ السلام کو نہیں بولا کہ تم نبی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ مقام کسی کو نہیں ملنے والا. جو پرانے انبیاء گزرے وہ نبی ہیں بس، ختم. ان کے بعد یہ نبوت رسالت کی، لیکن ان کا علم کسی کو مل سکتا؟ جی مل سکتا، مل چکا ہے، ان سے زیادہ مل چکا ہے. ان کا عصمت، ان کے معجزات مل سکتا ہے، جی ہاں مل گیا. ٹھیک ہے نا؟ پہلے تم نبوت کی تعریف تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، ادھر آگے منہ اٹھا کے کہتے ہیں ائمہ علیہ السلام پہ ایمان لازم ہے جیسے انبیاء پر، تو اس سے ان کی نبوت لازم آتی. سبحان اللہ. ہمارے پاس یہی دلیل ہے کہ جس پر آپ کا ایمان لانا ضروری ہو تو نبی بن جاتا ہے. آپ کے پاس یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ابو بکر عمر کی خلافت پہ ایمان لانا ضروری ہے. آپ کے پاس یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ملائکہ پہ ایمان لانا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور آپ کے پاس یہ عقیدہ نہیں ہے، اہل حدیث کے پاس یہ عقیدہ نہیں ہے کہ سلف صالح پر تمہیں ایمان لانا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین قرون ہے، سب سے بہترین، ان سے اپنے دین لینا، تو وہ سب نبی بن گئے. تم کو تو یہ چاہیے تھا، تم سے صرف ڈیمانڈ یہ ہے، تم شیخ کتب سے کوئی دلیل لے کے آتے نا کہ شیعوں نے بولا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نبی ہیں، پھر نبی نبوت بن جاتے، کیونکہ منازل سے، علوم سے، معجزات سے کوئی نبی نہیں بنتا. ٹھیک ہے نا؟ وإلا مریم بھی نبی ہوتا، داؤد بھی نبی ہوتا، اور موسیٰ بھی، اور بہت سارے لوگ انبیاء ہوتے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو میں سمجھتا ہوں میں جواب دیا ہے، اور مجھے بڑا اس کو عبارت بھی نہیں پڑھنا آتا. جی دیکھیں جی، اب یہ تو کہے گا نا کہ اللہ یاری بھاگ گیا. اس شخص نے جو حدیثیں پڑھی ہے اس کو پڑھنا نہیں آتا. آپ کی تعلیم کتنی ہے عبدالقادر صاحب؟ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ آپ کا ختم ہو گیا میرے خیال سے. آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ آپ سے سوال کر رہا ہوں عبدالقادر صاحب. آپ کا حسن اللہ یار صاحب، آپ کا وقت ختم ہو گیا، ہم ان سے جواب لے لیتے. پوچھ لیں ان کی تعلیم کتنی ہے، دینی تعلیم کتنی ہے. اچھا جی، اب دوسری ٹرن شروع ہوتی ہے جناب. نہیں صاحب، بھائی صاحب دیکھیں صاحب اس کو پڑھنا نہیں آتا، روایت غلط پڑھی ہے اور نہیں آتا. میں کہتا پوچھ لینا ان سے تعلیم کتنی ہے، اس کی تعلیم پوچھ لینا، دینی تعلیم کتنی ہے. انہوں نے عبارت پڑھی ہے کوئی زبر زیر کا، ان کو وعدہ کٹا ہو جاتا ہے، تو پوچھ لینا ان کی دینی تعلیم کتنی ہے، ہمیں پتہ تو چلے نا. میں تو ان کو صرف نام جانتا ہوں. پوچھ لیں. ابھی یہ جناب ہم اس کو کرتے ہیں، یہ ویسے بھی مدعی ہے، ان کو بولنے کا حق ہے. یہ اگر اس کو آخری ٹرن پہ آپ بنانا چاہتے ہیں تو یہ بات کریں. ہمیں پوچھ لیں سے ان کی تعلیم کتنی ہے نا، یہ پوچھ تو لینا بھائی. میں نے ٹائم لگایا. حضرت عبدالقادر صاحب آپ بات کریں پلیز. نہیں پوچھیں گے تعلیم کتنی ہے، تعلیم بھی بتا. تعلیم انہوں نے 10 دینی تعلیم آپ کی کتنی ہے؟ تعلیم کا بھی بارے اپنے ترتیب کے ساتھ جو کوشچن ریز کیا نا ان کا جواب آ جائے گا انشاءاللہ. کتنا ٹائم ہے آپ